بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کو پارک لے کر جاتی تو ایک پٹھان میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیتا۔ میں پٹھان کو غریب سمجھ کر کبھی 500 کبھی 700 پکڑا دیتی، لیکن ایک روز پٹھان کو پیسے پکڑانے لگی تو پٹھان بے ہوش ہو گیا۔ اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، گھر لے آئی، رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ اس رات پٹھان وہ ایک نوجوان پٹھان لڑکا تھا، پارک کے بینچ پر بیٹھا اپنے آپ سے خود کلامی کر رہا تھا۔ عمر 24-25 سال کی تھی، دیکھنے میں بے حد خوبصورت بھی تھا، لیکن شاید پاگل تھا یا دیوانہ۔ میں جب سے اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہوئی تھی، بچے روز ہی مجھ سے بنگلے کے قریب بنے چھوٹے سے پارک میں جانے کی ضد کرنے لگتے تھے۔ میں گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر شام کے وقت بچوں کو پارک لے کے جاتی۔ باغ میں آتے ہوئے یہ میرا تیسرا دن تھا کہ جب میں اس نوجوان پٹھان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ہی بینچ پہ روزانہ بیٹھتا ہوتا تھا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا، کبھی ہنسنے لگتا تو کبھی رونے لگتا۔ پاس میں بچے فٹ بال اور بیٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتا تھا۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ کر بچوں کو دیکھتی رہتی، وہ پٹھان نوجوان میرے ہی سامنے والی بینچ پر بیٹھا ہوتا تھا، اس لیے میری نظر گاہ بگاہ اس پر پڑنے لگی۔ اس کے کپڑے دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ غریب ہو یا پرانا سا لباس تھا، جگہ جگہ سے قمیص پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ میں بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی گھر سے بنا کر لے جاتی تھی۔ کچھ نیگٹس اور سینڈوچ میں نے ایک باکس میں ڈال کر اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے۔ میں بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ ایک دم ہی وہ پٹھان اٹھا اور مجھے گور کر دیکھتے ہوئے تیز قدموں سے چلتا ہوا میری جانب آنے لگا۔ مجھے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میری طرف کیوں آ رہا ہے۔ پھر وہ پاگل سا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی، لیکن وہ شخص میرے پاس آیا اور اپنا سر کھجانے لگا، کہنے لگا، اے لڑکی، مجھے کچھ کھانے کو دے دو نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر میرا کچھ خوف کم ہوا تھا۔ پہلے تو میری جان ہی نکل گئی تھی کہ نہ جانے وہ میری طرف بڑھتا ہوا کیوں آ رہا ہے۔ شاید اسے بھوک لگی تھی۔ میں نے ٹفن کھول کر ایک سینڈوچ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وہ سینڈوچ چھپٹ کر میرے ہاتھ سے لے لیا تھا اور پھر مسکرانے لگا، کہنے لگا، تم تو بہت اچھی ہو، ورنہ میں جس سے بھی کھانے کو مانگتا ہوں تو وہ مجھے مارنے لگ جاتے ہیں۔ حرام خور، کھما کر کھایا کر، تو نوجوان جہاں سے ہے، میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا۔ وہ بیچارہ غریب اور پاگل سا پٹھان تھا، شاید ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ میں نے اپنے پرس سے 500 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ 500 کا نوٹ پکڑ کر وہ میرے ساتھ یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میرا تو دل ہی اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں 500 کا نوٹ دیکھا تو پہلے ہاتھ کے اشارے سے نفی کرنے لگا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، کہنے لگا، بس ایک اور سینڈوچ دے دو۔ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ سینڈوچ کا نام ٹھیک لے رہا تھا۔ میں نے اسے ایک اور سینڈوچ دیا اور 500 کا نوٹ بھی اسے تھما دیا۔ میں نے کہا، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ میں نے سوچا چلو بچوں کا صدقہ ہی ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے سر پر رکھا۔ میں تو جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ یہ بھلا کیا حرکت تھی؟ وہ کہنے لگا، خوش رہو، آباد رہو، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں تو حیران تھی کہ یہ کیا حرکت تھی۔ نہ تو وہ عمر رسیدہ تھا کہ مجھے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دیتا، اور نہ ہی کوئی نیک انسان۔ بہرحال میں نے بچوں کو لیا اور واپس گھر آ گئی۔ میرے شوہر کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ کبھی وہ کسی ملک میں ہوتا تو کبھی کس ملک میں ہوتا۔ بہت وسیع پیمانے پر میرے شوہر کا کاروبار تھا۔ ہفتے میں بس 2-3 دن ہی وہ گھر پر ہوتا تھا، اور ان دنوں میں اپنے شوہر کی پسند کی ہر چیز بناتی، لیکن میرے شوہر کا گھر پر ہونا نہ ہونا میرے لیے ایک برابر ہونے لگا تھا۔ جب سے اس نے نیا کاروبار شروع کیا تھا، وہ ہر وقت اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے کام کرتا رہتا۔ جب بھی میں اس کے پاس بیٹھتی، وہ فون میں باتوں میں مصروف رہتا۔ اپنے شوہر کی مصروفیت کی وجہ سے میں بہت تنہائی کا شکار ہو گئی۔ وہ مجھے بالکل وقت نہیں دیتا۔ میرے 2 بچے تھے، دونوں ہی اسکول جاتے تھے، گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین تھے، پیسے کی ریل بیل تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کمی تھی تو شوہر کی توجہ کی۔ میں اپنے شوہر کا آنے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے تیار ہوتی، شاید کہ وہ مجھے ایک نظر ڈال کر دیکھ لے، میری تعریف کرے، میرے ساتھ وقت گزارے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے نزدیک بس کاروبار اور پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ میں کبھی شکایت کرتی تو وہ کہتا کہ جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے اور بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں، دیکھو مجھے میرے کاروبار پر ہی توجہ دینی دو، کل کو پیسہ کماؤں گا تو تم لوگوں ہی کے کام آئے گا۔ میں اسے کہتی کہ فرحان، کام کاروبار کے ساتھ ساتھ بچوں کو اور مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اور جتنا آپ کما رہے ہیں ہمارے لیے بہت ہے۔ لیکن میری بات پر وہ مجھے گھورنے لگتا اور کہنے لگتا، لیکن میرے لیے اتنا سا پیسہ کافی نہیں، مجھے بہت دولت کمانی ہے۔ اب میرے فرحان سے جھگڑے ہونے لگے تھے۔
میں بار بار ان سے کہتی کہ مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن وہ میری بات سنتی ہی حد سے بڑھنے لگتا۔ وہ کہنے لگے یہ زندگی ہے، کوئی ڈرامہ ہی کہانی نہیں کہ میں تمہارے پیچھے گلاب کا پھول لے کر گھومتا رہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا رہوں، تم کیا پاگل ہو؟ یہ کہہ کر وہ فوراً سے کروٹ بدل کر سو جاتے۔ شاید یہ میرے شوہر کی بے اعتنائی ہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا قدم اٹھا لیا جو کہ مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ قدم ہمیشہ عورت کے لیے ذلت کا سبب بھی بنتا ہے، لیکن میں اس میں اپنے آپ کو قصور نہیں ٹھہراتی۔ میں جب بھی بچوں کو پارک میں لے کر جاتی، وہ پاگل مجھے وہیں بینچ پر بیٹھا ہوا نظر آتا۔ آج بھی بینچ پر بیٹھی اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی کتنا اچھا ہوتا وہ ہمارے ساتھ پارک میں آتے، مجھ سے باتیں کرتے، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا، لیکن انہیں نہ جانے دولت کمانے کا کون سا خپت سوار تھا۔ زندگی کی خوشگوار لمحوں کو انہوں نے کیسے کمانے کے چکر میں ہی برباد کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آج ہزار ضبط کے باوجود آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ پاگل سامنے بینچ پر بیٹھا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے آنسو پوچھ رہی تھی، ضبط کی کوشش میں کر رہی تھی۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج تو جیسے میرے آنسوؤں پر میرا اختیار ہی نہ تھا۔ بار بار میں اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا، اے لڑکی رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہارے امی نے مارا ہے تمہیں؟ یقیناً تپڑ مارا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ میرے ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا، دیکھو مجھے پتہ ہے جب تپڑ منہ پر پڑتا ہے تو بہت زور کا درد ہوتا ہے، رونا بھی بہت آتا ہے، لیکن مجھے دیکھو میری ماں میرے منہ پر دو دو تپڑ مارتی ہے۔ پھر اس نے باری باری اپنے دونوں رخساروں پر انگلی رکھ کر کہا، ایک ادھر اور ایک ادھر، لیکن دیکھو میں کوئی رو رہا ہوں؟ میں تو نہیں رو رہا۔ وہ شاید مجھے پہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پر میری ہنسی چھوٹنے لگی۔ مجھے یوں بے اختیار ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگا۔ ہاں ایسی ہی اچھی لگتی ہو، ہمیشہ ہنستی رہا کرو۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنا وقت اس پاگل سے باتیں کرتی ہوئی گزار لوں۔ میں نے کہا، تمہارے امی ابو کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، یہ جو بنگلوں کے پیچھے بستی ہے نا، وہاں پر جو سب سے پرانا اور بوسیدہ سا گھر ہے نا، وہ میرا ہے۔ بس تم جب اس بستی میں آؤ گی نا تو کسی سے کہنا تاجی پگلے کا گھر کون سا ہے، وہ لوگ تمہیں میرے گھر تک چھوڑ جائیں گے۔ سارے محلے والے مجھے تاجی پگلا کہتے ہیں۔ میں نے کہا، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پارک میں کیوں بیٹھتے رہتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ناگواری سے اس نے مجھے دیکھ کے کہنے لگا، تم بھی اماں کی طرح شروع ہو گئی ہو۔ دیکھو میں نے کما نہیں ہوں، مجھے کام کرنا آتا ہے۔ لیکن یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے پارک کی طرف جانے لگا۔ کہنے لگا، بس میرا دل نہیں چاہتا، اور میں نے پیسہ کما کے کرنا کیا ہے؟ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا پیسے کما کے؟ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں سے 2 دن تو گزر گئے، پتہ ہے اس سال پورے 25 سال کا ہو جاؤں گا۔ میں اس لڑکے کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میرے سوال پر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا تاجی، بتاؤ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ تمہاری بہن بھائی کتنے ہیں؟ میرے سوال پر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ کہنے لگا، وہی تو یاد کر رہا ہوں، ڈھیر سارے بہن بھائی ہیں میرے، مجھے تو ٹھیک سے گنتی بھی نہیں معلوم، 6-7 بھائی ہیں شاہد، اور 6 بہنیں۔ وہ یوں سوچتے سوچتے بتانے لگا جیسے واقعی وہ اس معاملے میں انجان ہو۔ میں نے کہا کہ تم سب سے بڑے ہو؟ وہ کہنے لگا، اور کیا، میں سب سے بڑا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے بڑا ہونا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اماں کہتی ہے، کام کر کم بخت، میں تجھے مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے گھر پہ نہیں بیٹھاؤں گی۔ یہ کہہ کے پٹھان بے تحاشا ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، اماں سمجھتی ہے کہ وہ مجھے روٹی نہیں دے گی تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ اب دیکھو اماں نہیں دیتی تو تم مجھے سینڈوچ دے دیتی ہو، میرا گزارا ہو جاتا ہے، پھر کیا ضرورت پڑی ہے اتنی محنت کرنے کی؟ شاید محنت سے گھبراتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، 4 دن کی زندگی عیش کرو، بس مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ، میں نے کہا، تاجی میری بات سنو تو۔ برجستہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہ لو اپنی اماں کو دے دینا، کہنا کہ تم نے پیسے کمائے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا۔ وہ پھر میری طرف بڑھنے لگا، اصل میں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، خوش رہو آباد رہو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، باہر سے باہر نکل گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ کیوں کہتا ہے، حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے 2-3 سال چھوٹا ہی ہوگا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ شاید بے وقوف اور پاگل بننے کا بہانہ کرتا ہے تاکہ لوگ اسے پاگل سمجھ کر پیسے دے دیتے ہیں اور اسے کمانا نہ پڑے۔ لیکن اگلے روز جو کچھ میں نے نوجوان کو کرتے دیکھا، میں حیران رہ گئی تھی۔
کیونکہ میرا گھر پارک سے 15 منٹ کی واک پر تھا۔ جب بھی میں پارک بھی جاتی تھی وہ پٹھان نوجوان وہاں پہلے سے موجود ہوتا تھا، اور جب وہ پارک سے چلا جاتا اس کے بعد ہی میں بچوں کو ساتھ اپنے گھر واپس آتی تھی۔ اگلے روز میرے بنگلے کی بیل کسی نے یوں بجائی کہ جیسے ہاتھ رکھ کے بھول گیا ہو۔ مجھے چوکیدار پر غصہ آنے لگا، کون بدتمیز ہے جو یوں بیل دے رہا ہے؟ میں لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو چوکیدار دروازہ کھولے کسی پر بڑک رہا تھا۔ میں نے چوکیدار کو آواز دی، میں نے کہا یہ کون بدتمیز ہے جو بیل پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہے؟ چوکیدار کہنے لگا، نہ جانے کوئی پاگل تو ہے، کہتا ہے اپنی مالکن کو بلاؤ، اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے، تو اس نے بیل دینے شروع کر دی ہے، اور تب سے بیل سے ہاتھ نہیں ہٹا رہا تھا۔ جب میں دروازے تک آئی تو پاگل کو دیکھ کر مجھے اس پر پہلی بار شدت سے غصہ آیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی کام تھا کرنے والا؟ مجھے دیکھ کر اس نے بیل سے ہاتھ ہٹایا۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا مجھے تمہارے گھر کا پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی تھی، یوں کسی کے گھر میں بیل دیتے ہیں؟ میری بات اور غصے سے بھرا انداز دیکھ کر وہ کچھ دیر چپ سا ہوا تھا، پھر کہنے لگا مجھے بھوک لگی تھی، میں نے سوچا آج تمہارے گھر جا کے کھانا کھا لوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوا، لیکن مجھے اس کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا تم یہی رکھو، میں ملازم کے ہاتھ تمہارے لیے کھانا بھیج دوں۔ چوکیدار کہنے لگا بیگم صاحبہ یہ پاگل ہے، اسے اگر ایک بار آپ نے کھانا دے دیا تو یہ روز کھانے کے لیے یہی پہنچ جائے گا۔ آپ کہیں تو میں اسے 2 ڈنڈے لگا کر یہاں سے بھگا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں رہنے دو، میں اس کے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ میں اندر گئی اور ملازم کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا۔ کچھ دیر بعد ملازم کھانا لے کر واپس آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس پاگل نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ کہنے لگا جب میں باہر گیا تو وہ جا چکا تھا۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جب وہ کھانا کھانے آیا تھا تو بنا کھانا کھایا کیوں چلا گیا؟ کچھ دیر بعد ہی میرا شوہر گھر میں داخل ہوا، ابھی اٹلی سے واپس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے کسی بھی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ اٹلی جانے سے پہلے وہ مجھ سے لڑ کر گیا تھا۔ جب اس کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں تو پھر میں اس کے آگے پیچھے پھر کر اپنی قدر و قیمت کیوں گٹھاؤں؟ میں نے بس اپنے شوہر کو سلام کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ جلدی سے میں نے ملازمہ سے کھانا لگانے کے لیے کہا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ پہلے جب بھی میرا شوہر آتا تھا میں کچن میں جا کے اس کے کھانے کا اہتمام خود کرتی تھی، اور جب تک وہ کھانا کھاتا تھا میں سامنے کرسی پر بیٹھی رہتی، اس کے پلیٹ میں شامی کباب ڈالتی، کبھی فرائی مچھلی رکھ دیتی۔ لیکن اس بار میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا شاید میرا اسے کیوں نظر انداز کرنا اسے محسوس ہوگا، وہ مجھ سے وجہ پوچھے گا، لیکن وہ تو شاید بے حس تھا، اس نے اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ صرف مجھے نہیں اپنے بچوں کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اگلے روز جب میں اپنے بچوں کے ساتھ پارک گئی تو پٹھان سامنے بینچ پر بیٹھا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر غصے سے اس نے اپنے ماتھے پر بل ڈالے اور اپنا رخ بدل لیا جیسے کہ مجھ سے ناراض ہو۔ بچے وہاں پر کھیلنے لگے، میں اپنی بینچ میں بیٹھنے کے بجائے اس پٹھان کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا پورا رخ بدل لیا تھا۔ میں نے کہا تاجی تمہیں کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں بنا رکھا ہے اور کھانا کھائے بغیر کیوں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگے تمہیں کیا لگے میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ تم نے تو میرے ساتھ فقیروں والا سلوک کیا، میں تو دوست سمجھ کر آیا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو اس بات پر غصہ آیا تھا کہ تم نے بیل بہت بری طریقے سے بجائی تھی۔ پھر میں نے ٹفن کھولا اور اسے سینڈوچ دیا اور وہ فوراً سے مان گیا، پھر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ پہلی بار میں نے غور کیا کہ وہ باتیں تو مجھ سے کر رہا تھا لیکن اس کی نظریں پورے پارک میں گھوم رہی تھیں۔ یہ سب ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ پارک میں بہت سے اہلکاروں کے ہاتھ میں پستولیں تھیں اور وہ پارک کے اندر آ گئے۔ یہ دیکھ کر تاجی کی رنگت اڑی تھی، اس نے ہاتھ میں پکڑا سینڈوچ وہیں پھینکا اور اسے یوں بھاگتے دیکھ کر میں اس کے 2 اہلکار بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ پولیس والوں نے کہا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، وہ چھوٹا سا پارک تھا۔ میں تاجی کو یوں بدحواسی میں بھاگتا ہوا دیکھ کر گھبرائی تھی۔ فوراً سے وہ پارک کی دیوار کو پلانگ کر دوسری جانب ادھر گیا۔ پولیس کے 2 اہلکار اس کے پیچھے بھاگتے تھے اور وہ پٹھان فوراً باہر نکل گیا۔ 2 پولیس اہلکار باہر کی جانب بڑھ شاید بیرونی جانب سے اسے پکڑ رہے تھے۔ وہ کیوں اسے پکڑ رہے تھے میں جان نہیں پائی تھی۔ وہ کیوں پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگا تھا جیسے کہ چور ہو یا پولیس اس کی تلاش میں یہاں ہی ہو۔ اب تو مجھے خوف آنے لگا تھا، کون تھا یہ شخص؟ کچھ دیر بعد مجھ سمیت اور تمام لوگوں کو پارک میں اکٹھا کرنے لگے اور پھر ایک ایک کر گیٹ سے باہر نکالنے لگے۔ میں بھی بچوں کو لے کر گھر آ گئی۔ یہ سب دیکھ کے بچے بھی خوف زدہ سے ہو گئے تھے۔
میں نے انہیں باتوں سے بہلایا اور انہیں کھانا کھلا کر کمرے میں سلانے لگی، لیکن میرا دماغ تاجی کی جانب تھا۔ پتہ نہیں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی ہوگی، وہ کون تھا، کیا تھا، سچ میں پاگل تھا یا پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ کہیں یہ چور اچکا تو نہیں؟ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں چل رہے تھے، لیکن میرے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔ اس روز جب میں نے بچوں سے پارک میں جانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے ہمیں ڈر لگتا ہے، وہاں پولیس آتے میرا دل بے چین تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تاجی وہاں پر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو مجھے کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں ضرور معلومات ہوتا کہ کیا پولیس اسے پکڑ کر لے کر گئی ہے تو کس جرم میں، کون ہے، میں نہ جانے کیوں اس کے بارے میں جاننا چاہتی، اس لیے اکیلی ہی پارک میں چلی گئی۔ سامنے بینچ خالی تھا جہاں وہ آ کر بیٹھتا تھا۔ میری نظریں پورے پارک میں دائیں بائیں جانب گھوم رہی تھی، میں اسی کی متلاش تھی۔ میں نے پورے پارک میں دیکھ لیا لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے پارک کے گارڈ سے پوچھا کہ پولیس یہاں کسے پکڑنے آئی تھی تو وہ بھی لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ اسے نہیں معلوم کہ پولیس کیوں آئی تھی، لیکن اس چوکیدار کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ جانتا ہے، شاید اسے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ تاجی نے ایک بار بتایا تھا کہ وہ بنگلوں کے پیچھے کچی بستی میں رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں آج جا کر دیکھ کر آتی ہوں اس کا گھر کہاں ہے۔ میں بنگلے میں جانے کے بجائے بنگلے کے پچھلے جانب اس کچی آبادی میں آ گئی جہاں چھوٹے چھوٹے کچے سے گھر بنے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، زیادہ تر وہاں غریب غربا آباد تھے۔ ایک گلی میں چھوٹے سے بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہاں تاجی پگلا کہاں رہتا ہے، مجھے اس کے گھر کا پتہ دے دو۔ میری بات سن کر وہ بچے مجھے نافہمی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کون تاجی، ہم کسی تاجی کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا کہ وہ ایک پاگل پٹھان سے لڑکا ہے، اس نے مجھے یہی بتایا کہ وہ اسی علاقے میں رہتا ہے۔ میں نے اس کا پورا نقشہ اس بچے کو سمجھا دیا، لیکن وہ نافہمی سے اپنے کندھے اچکانے لگا، کہنے لگا میں اس کسی پاگل شخص کو نہیں جانتا اور یہ نام تمہیں پہلی بار سن رہا ہوں۔ وہاں آتے جاتے کئی مسافروں سے میں نے تاجی کے بارے میں پوچھا لیکن سبھی انجان تھے۔ کہنے لگے ایسا کوئی شخص یہاں نہیں رہتا۔ میں حیران تھی کہ اس نے تو مجھے یہی جگہ بتائی تھی اور کہا تھا میں کسی سے بھی پوچھ لو سب اسے جانتے ہیں۔ میں اس علاقے سے باہر نکلی اور اپنے گھر آ گئی۔ 3 دن گزر گئے تھے، میں روز پارک جاتی، وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میں اسے ڈھونڈ رہی تھی، چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے آئے، اسے پوچھو کہ وہ کون ہے۔ چوتھے دن جب میں پارک میں آئی تو مجھے وہ اسی بینچ پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھی۔ میں نے کہا 3 دن سے کہاں تھے؟ اس نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے پر پسماندگی سی چھائی ہوئی تھی۔ میری بات سن کے بجائے مجھے جواب دینے کے وہ کھڑا ہو گیا، شاید وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن لڑکڑا کر پارک میں گر گیا۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے مدد کے لیے کئی نوجوانوں کو بلایا اور اسے اپنی گاڑی پہ بٹھا کر ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی، اس کا بی پی لو تھا۔ مجھے لگا شاید 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، تبھی بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ ابھی بھی نیم آلودگی میں تھا جب میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ اسے گیسٹ روم میں ملازم کو کہہ کر بھجوا دیا، لیکن جو کچھ رات کو ہوا میرے ساتھ، میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کو جب میں اپنے بچوں کو سلا کے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو میرے کمرے کا دروازہ باہر سے کسی نے لاک کیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ میرے کمرے کا دروازہ کیوں بند تھا۔ دروازہ کٹکھٹانا شروع کر دیا لیکن میرا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ شاید وہ پٹھان چور تھا، اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے اور اب میرے گھر میں لوٹ مار کر کے چلا جائے گا۔ میں اپنے اس عمل پر پچھتا رہی تھی کہ میں کیوں اسے اپنے گھر لائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے شور شرابے کی آوازیں آنے لگی اور اس کے بعد فائرنگ کی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر جب میرا دروازہ کھلا تو سامنے پولیس تھی اور وہ پٹھان بھی وہیں موجود تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ پولیس نے میرے شوہر کو پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگے ہم کب سے تمہارے تلاش میں تھے، تم سمگلنگ کا کام کرتے ہو، بیرونی ملک میں جا کر سمگلنگ کرتے ہو۔ جیسے میں پاگل پٹھان سمجھ رہی تھی، وہ ایک پولیس انسپکٹر تھا۔ کہنے لگا کہ اس کے گھر کے اوپر کے پورشن میں وہ اشیاء موجود ہیں جو یہ سمگل کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر ایک سمگلر تھا، اس لیے وہ اتنے پیسے کما رہا تھا۔ پولیس میرے شوہر کو پکڑ کر لے جا چکی تھی،
لیکن وہ پٹھان اب بھی وہی موجود تھا۔ پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن تمہارے شوہر کو ثبوت کے ساتھ پکڑنے کے لیے ہی مجھے یہ سب ڈرامہ رچانا پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے شوہر کو کم سے کم سزا دلوا سکوں، لیکن اگر وہ اپنے اس کام سے پکی توبہ کر لے تبھی ایسا ممکن ہے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا خوش رہو اور آباد رہو، یہ کہہ کر چلا گیا۔ واقعی اس نے میرے شوہر کی سزا کم کروائی تھی۔ 3 سال بعد میرا شوہر واپس آیا تو اسے اچھی نصیحت ہو چکی تھی، اس نے تمام غلط کاموں سے توبہ کر لی۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل اویس آفیشل 372 کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔